یا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مہینہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان المبارک تمام مہینوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں اترتی گئیں، برکتیں نازل ہوتی گئیں۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں، رمضان المبارک کی خصوصیات، رمضان المبارک میں اتاری جانے والی برکتیں سب سے الگ ہیں، سب سے نرالی۔ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے بہت خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اس خصوصی مقام کی وجہ سے، رمضان المبارک کی ان فضیلتوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے بہت پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کیا کرتے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا اہتمام رمضان المبارک کا فرماتے تھے، پوری تیاریاں کیا کرتے تھے، اور باضابطہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو الگ الگ موقعوں پر نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک بہت بڑا مہینہ، ایک بڑا مبارک مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی یہ خصوصیات ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ انعامات رکھے ہیں، اس مہینے کا یہ اکرام ہے، اس مہینے کے ایسے آداب ہیں، اس مہینے کا ایسا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، بولا کرتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام سے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ہم نے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے 2 مہینے پہلے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ہی رجب کا چاند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کر دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے پروردگار، رمضان سے پہلے والے یہ جو 2 مہینے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، ان 2 مہینوں میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک کی حیات نصیب فرمائیے، رمضان المبارک تک ہمیں زندہ رکھیے، رمضان تک ہم کو پہنچائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ دعا فرمایا کرتے۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی خاص طور سے ارشاد فرمائی، احسو ہلال شعبان لرمضان۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرو۔ شعبان کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، شعبان کا چاند کب دکھائی دے گا، شعبان کا مہینہ کب ختم ہوگا، 29 کو ہوگا، 30 کو ہوگا، رمضان المبارک کی شروعات کب ہوگی، یہ ساری چیزیں دیکھا کرو، اندازہ کیا کرو، حساب لگایا کرو، گن کے سارے ایام کو حساب کتاب میں رکھا کرو تاکہ رمضان صحیح وقت پہ شروع ہو اور رمضان کی صحیح تیاری کر سکو۔ احسو ہلال شعبان۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام بتایا، رمضان المبارک کی ایسی تیاری کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، آپ علیہ السلام جتنے روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے آپ علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں رکھے، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک الفاظ ہے کان یصوم کلہ، آپ علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے۔ اور یہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ جو دعائیں کی جا رہی ہیں، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شعبان کا چاند دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دنوں کو گن گن کے رکھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، یہ سب کچھ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام فرمایا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا ہؤلاء الکلمات اذا جاء رمضان، رمضان آتا تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ رمضان کو ہمارے حوالے فرما دیجئے، ہمیں رمضان کے حوالے کر دیجئے، رمضان کو ہمارے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنائیے، ہمیں رمضان کے رمضان کی برکتوں کو رحمتوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اور رمضان کو اس حال میں ہم گزارنے والے بن جائیں کہ ہمیں آپ قبول کر لیں، اس حال میں رمضان ہمارے پاس سے گزرے کہ وہ رمضان ہمارے لیے مقبول رمضان بن جائے۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے۔ اور حضرت معلّہ ابن فضل ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ 6 مہینے رمضان گزر جاتا تو صحابہ 6 مہینے تک رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے، اور باقی 6 مہینے رمضان المبارک کی تیاری میں، رمضان المبارک کے شوق میں گزارا کرتے تھے۔ اے اللہ رمضان کی حیات نصیب فرما، اے اللہ رمضان تک ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، رمضان کی تیاری، رمضان کا انتظار، رمضان کا شوق 6 مہینے پہلے سے صحابہ کیا کرتے۔ ایسا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایسا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا۔ اور کیوں یہ انتظام نہ ہو، کیوں یہ اہتمام نہ ہو، کیوں یہ شوق نہ ہو؟ خود حدیث پاک میں آتا کہ اللہ رب العزت جنت کو پورا سال رمضان المبارک کے لیے سنوارتے ہیں، پورا سال رمضان المبارک کے لیے سنوارا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان الجنت لتزخرف لرمضان من رأس الحول، شروع سال سے رمضان المبارک کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، جنت کو خوشنما بنانے کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایتیں دی جاتی ہیں رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لینا، جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لینا، فزیکلی بھی مینٹلی بھی اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے۔ فزیکلی اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ شعبان کا جب آدھا مہینہ گزر جائے تو پھر اب تم روزے مت رکھو،
تاکہ رمضان سے پہلے تم چاق و چوبند ہو جاؤ، چست ہو جاؤ، تمہارے اندر نشاط آ جائے، تمہارے اندر اسٹیمنا آ جائے، اور رمضان شروع ہو تو پوری طاقت کے ساتھ، پوری چستی پھرتی کے ساتھ تم تیار ہو سکو، رمضان کی عبادتوں میں حصہ لے سکو۔ پہلے سے تیار کروایا گیا، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں گے تب رمضان کا صحیح حق ہم سے ادا ہو سکے گا، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ہم سوچتے رہے، انتظار کرتے رہے، رمضان آ جائے گا، گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوائے رمضان کی ناقدری کے، توہین کے، بے احترامی کے ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ روزانہ انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی، تھوڑا سا وقت نکال کے سنیں، دوسروں سے شیئر کریں تاکہ نیکیوں میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے، اور رمضان المبارک گزارنے کے صحیح طریقے، صحیح آداب ہمیں معلوم ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔